پیمنٹ بینیفٹ دیتے ہیں؟ جی وہ ظاہر ہے اس میں جب ہماری سے ڈیل ہوتی ہے بیٹھ کے کچھ نہ کچھ اس طرح کی گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے تو اس میں ضرور اپنے کسٹمرس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. تھینک یو. اچھا مجھے سب سے بڑا ایشو جو ہوتا ہے جو ہم بروال شہر میں دیکھتے ہیں وہ ہے جہاں تک میں سمجھتا ایک ہے پانی کا اور دوسرا بڑا ایشو ہے سیوریج کا. اور سیوریج کا ایشو ایسا ایشو ہے کہ جس کی وجہ سے اچھے بنے روڈ خراب ہو جاتے ہیں. آئے روز جب روڈ دوبارہ ریپیئر کیے جاتے ہیں یا بنائے جاتے ہیں تو گھر اونچے نیچے ہو جاتے ہیں بیچارے, ان کو پھر توڑ پھوڑ کر کے بنانا پڑتا ہے. تو سیوریج جو ہے وہ اس کے لیے اپنے کس قسم کے ارینجمنٹس کیے ہیں, اور یہ آپ کا سیوریج ویسے ایگزٹ کہاں پہ ہے کوئی ہے بتائیں گے مجھے؟ پہلی بات تو یہ جو ہماری سوسائٹی بن رہی ہے نا یہ ویل مینج ہے, ویل پلانڈ ہے. اس میں یہ نہیں کہ اس کو بناؤ سیل کرو اور سائٹ پہ آ جاؤ. ہم لوگ خود آفس میں بیٹھتے ہیں, اس کو مینٹین کرتے ہیں, جو گھر بنتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں, ان کا لیول چیک کرتے ہیں. ایک پراپر ہمارا سسٹم ہے اس کے حساب سے. باقی آپ نے کہا جی جو پلان ہے, جو ہمارا سیوریج ہے وہ ایک جگہ پہ بالکل ایڈجسٹ ہو چکا ہے, اس پہ کوئی چینج کی چانسز نہیں ہے. اسی کے حساب سے ہم اس کو دیتے ہیں کسٹمرس کو کہ آپ کا جو رینٹ کا لیول ہے نا, گیٹ کا لیول اس سے اوپر نہ جائے. سیکنڈلی جو ایگزٹ آپ نے پوچھا یہ ہمارے ساتھ کومر روڈ کے ساتھ ساتھ ایک سیم نال ہے, تو اس کی ہمارے پاس این او سی بھی ہے, وہاں پہ ہمارا ایگزٹ ہوتا ہے. اچھا اس میں اس حوالے سے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ 10 سال یا 20 سال یا 30 سال ذری بات ہے, بندہ کوئی ایک دن کے لیے گھر بناتا تو نہیں ہے. یہ تو نسلوں کا سلسلہ ہوتا ہے. آج جن لوگوں نے بنایا ان کی اپنی 7 نسلوں تک یہ سارا سلسلہ چلے گا. تو یہ آپ کا پلان جو ہے 10-20 سال سپورٹ کرے گا, 20 سال سپورٹ کرے گا. جیسا آپ نے کہا سیم والے ایگزٹ ہے, ٹھیک ہے. اس کے حوالے سے گورنمنٹ کوئی پلان کرتی ہے یا کوئی اور ایشو بنتا ہے یا وہ ختم ہو جاتا ہے یا وہ اوور فلو کر جاتا ہے, تو پھر آپ کی جو سوسائٹی ہے اس کا کیا بنے گا؟ ہم لوگ جب اس کو پلان کرتے ہیں نا تو ہم پر ہاؤس کے حساب سے اس کو دیکھتے ہیں کہ کتنے گھر سے پانی آئے گا. یہ پلان آبادی ہے, یہ نہیں کہ اس کے ساتھ کوئی اور آبادی بن گئی تو اس کا پانی بھی ادھر آ گیا. اس کے جتنے ہاؤسز ہیں جو نقشے میں اس کے حساب سے اس کی لائن ڈیزائن ہوتی ہے. جس طرح ہم لوگ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کی لائن بھی ڈیزائن, اس کا ایڈریس کسی اور سائٹ پہ جا رہا ہے, وہ دوسری سائٹ پہ نالا وہاں پہ جا رہا ہے. تو اس کا جو نقشے کے حساب سے جتنے گھر ہیں اس کے حساب سے پراپر پلان ہے, اس میں الحمد ایسا کچھ اس کا نہیں ہوگا. یعنی کہ آپ یہ لوگوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ ایسے جو خدشات ہیں وہ غلط ہیں, ایسا نہیں ہوگا. آپ نے اس کو ویل پلان کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ اگر 10-20 یا 50 سال بعد بھی اس حوالے سے کوئی ایشو نہیں ہوگا. اور دوسرا یہ جو آپ نے کہا ہے کہ آپ نے گھروں کو کوئی پلان دیا ہوا کیا وہ ایک مخصوص ہائٹ سے اوپر نہیں رکھ سکتے, یہ کم نہیں رکھ سکتے, یہ کہہ رہے تھے آپ؟ جی ہمارا جو ہاؤس پلاننگ ہے نا, جو کنسٹرکشن ہوتی ہے اس میں نقشہ جات ہم لوگ خود دیکھتے ہیں. جو ہاؤسنگ لا کے حساب سے گھر بنتے ہیں ہم لوگ کو دیکھتے ہیں. ہمارا ایک بڑا ماشاء اللہ ویل مینج سسٹم ہے کہ آپ ریپ جو ہے وہ 1.5 فٹ سے اوپر نہیں رکھ سکتے, باہر کسی قسم کی کنسٹرکشن آپ نہیں کر سکتے, آپ نہ لینٹر باہر نہیں نکال سکتے. جو وینٹیلیشن اور روشنی کا ہے پورشن ہوتا ہے گھر میں اس کو آپ کم نہیں کر سکتے, تیسری منزل نہیں بنا سکتے. یہ ساری چیز ہم لوگ خود مینج کرتے ہیں, اور جب بلڈنگ بن رہی ہوتی ہے تو ڈیلی بیسس پر ہم اس کو وزٹ کرتے ہیں. یہاں پہ غلطی لگے وہاں پر کام رکھوا دیتے ہیں. یہ جو آپ کا ایگریمنٹ ہے ابھی جو مطلب سلسلہ اسٹارٹ جانا ہے, یا اس میں آپ نے لوگوں کو باؤنڈ کیا ہے کہ تھرو یہ سوسائٹی کی مینجمنٹ جب تک یہ سوسائٹی کو چلا رہی ہے, یا فار ایور آپ نے پلان دے دیا اور اس سے آگے نہیں جائے گا کوئی؟ ظاہر جی جب ہم لوگ ابھی تو خیر اس طرح کی کوئی سلسلہ نہیں کہ ہم لوگ 5-10 سال یہاں سے وائنڈ اپ کر کے گئے, پورا سیٹ اپ ہوگا تو اس وقت تک الحمدللہ یہ آبادی بہت حد تک جو ہے نا اس میں گھر بن چکے ہوں گے. سیکنڈلی اگر یہ خود مینج کریں گے تو ان کو پراپر ہم لوگ ٹرین کر کے رولز ریگولیشن سمجھا کے جائیں گے, کیونکہ 90% تو گھر بن چکے ہوں گے, وہ سسٹم سارا آگے چلے گا. تھینک یو جی. سلیم صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے سائنس سٹی کے حوالے سے. آئی تھنک کافی چیزیں جو کلیئر کیا انہوں نے اور بریف کیا ہے. اگر آپ دوست صاحبان چاہتے ہیں کہ بلوال میں کسی اچھی سوسائٹی میں جگہ لی جائے اور وہاں پہ گھر بنایا جائے, تو میری سجیشن یہ ہے کہ آپ لائف سٹی کو ایک دفعہ ضرور وزٹ کریں. سلیم صاحب کیا میسج دیتے ہیں آپ باقی ڈیولپرز کو جو بلوال کے سراؤنڈنگ میں یہ سوسائٹی وغیرہ کے نام پہ کچھ کام کرتے ہیں ان کو بھی, اور جو ہمارے سننے والے ہیں ان کو کیا میسج دیتے ہیں کہ وہ کس حوالے سے اور کیوں آپ کو وزٹ کریں؟
पास वो करवाएं। देखिए ये हमारा जो अपना मकसद है हमने डिलीवर करना है। हम ये समझते हैं कि घर बनाना हर आदमी का ख्वाब होता है। आपके थोड़े से लालच के पीछे आप लोगों के घर ख्वाब तोड़ देंगे, वो सारी जिंदगी की जमा पूरी होती है। तो उसमें ना तो अल्लाह राजी है ना अल्लाह के रसूल राजी है, और दूसरी बात है कि आपका कारोबार भी तो कामयाब नहीं है। हमारा यही मोटो है कि हमने डिलीवर करना है। डिलीवरी आप भी अपने नजरों से सोसाइटी में देख रहे हैं। तो पैगाम मेरा ये है कि आप आए, विजिट करें, एक दफा विजिट करें, अपने आप को मुतमिन करें, देखें, हमारी रिव्यू शहर से चेक करें कि कैसी ये कंपनी है, किस तरह का काम करती है, कमिटमेंट के हिसाब से किस तरह के। उसके बाद आप आए, हमारे साथ टेबल बैठे, और अल्हम्दुलिल्लाह जो हम कहेंगे इंशाल्लाह वो हम करेंगे। जी थैंक यू जी। सलीम साहब हमारे साथ थे लाइव सिटी बरनाल से, और मेरे सामने एक इस्लामाबाद तर्ज का वाहिद रिहायशी मंसूबा एक बोर्ड लगा हुआ है लाइव सिटी का, बड़ा खूबसूरत सा मैसेज है। तो ओवर टू यू मैम। जी इस वक्त हम जो है वो वाइंड अप भी करेंगे। जी मेरे ख्याल में आप घूम फिर चुके हैं, आपने तो काफी कुछ देख लिया है और हमें भी जो है वो दिखा दिया है। हमने कोशिश की है कि जो चीजें बेहतर है, जिस हवाले से हमें नजर आ रही है वो लोगों तक पहुंचाई जाए। और ये मैं समझता हूँ ये भी एक सदका जारिया है कि अच्छी चीज को दोस्तों से शेयर करना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए। अब हमने एक मैसेज कन्वे करना था, वो कन्वे कर दिया। अब लोगों ने तो यहाँ पे विजिट करे, देखे चीजों को, पर से इन्वेस्टिगेट करे, अगर उनका दिल माने और वो समझे कि यहाँ पे हमें एक मतलब ऐसी सिक्योर रिहाइश है जहाँ पे हम हमारा मुस्तकबिल, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो महफूज हो सकता है, तो वो यकीनन यहाँ आए। और जब वो यहाँ के रहेंगे, प्लाट खरीदेंगे, यहाँ से खुशी रहेंगे और सेटिस्फाइड होंगे, तो कभी न कभी दुआ भी दे देंगे कि यार फलां बंदे की या फलां चैनल की वसातत से ये मैसेज हम तक पहुंचा था, तो अल्लाह उसको खुश रखो। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। बहुत शुक्रिया अल्ताफ नवीद रांझा साहब और अली सैयद साहब, उसके अलावा खुरम जसपाल साहब, हमारी पूरी टीम वहां पर मौजूद थी। और जी स्पेलिंग ठीक है। अच्छा ठीक है, लाइव सिटी में आप मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया और बहुत अच्छे से अपना मैसेज जो है, बल्कि लाइव सिटी का मैसेज हम तक पहुंचाया है। अभी मैं भी आप लोगों से इजाजत लूंगी, इंशाल्लाह फिर किसी और प्रोग्राम में मिलेंगे आपसे और जो है वो अपनी बात जो है वो से कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और सुनते रहिए रेडियो आवाज। अल्लाह हाफिज।